اللہ 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 اللہ۔ میں دیوبند میں پڑھتا تھا، شاید میرا دورے کا سال تھا۔ اس وقت تجسس پیدا ہوا کہ جمعیت کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے طلباء دیوبند میں ہوتے ہیں۔ گفتگو ہوتی تھی، سوال جواب ہوتے تھے، بحث و مباحثہ ہوتا تھا۔ تو یہ داعیہ پیدا ہوا کہ جمعیت کی اصل روح کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے اس موقع پر سہارا ملا تو صرف مولانا محمد میاں کی تصنیفات سے سہارا ملا، اور میں جمعیت کی روح کو پہچاننے اور حقیقت تک پہنچنے میں اپنی بساط کے مطابق کامیاب ہو سکا۔ میں نے جو کچھ سمجھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جمعیت سے وابستہ افراد کے کام یہ چیزیں آئیں۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت مولانا محمد میاں صاحب نے اپنے اکابر اور بزرگوں سے سن کر کے، ان کے ساتھ رہ کر کے، کام کر کے جو خلاصہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ 4 عناصر ہیں جن سے مل کر کے جمعیت بنتی ہے۔ عناصر 4 جمعیت علماء کی تشکیل میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ عناصر 4 کیا ہیں، اس کو ہمیں اور آپ کو آج سمجھنا ہے۔ عناصر 4 میں سب سے پہلا عنصر ہے جس کو جمعیت نے پوری قوت سے کہا اور اس پر عمل پیرا رہی، وہ ہے عدم تشدد کا عنصر۔ جمعیت کا یہ ماننا ہے کہ عدم تشدد کی راہ پر چل کر کے ہمیں ہر باطل کا مقابلہ کرنا ہے، ہر ظالم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس جیسے ملک میں عدم تشدد ہی وہ راہ ہے جو ہمیں اور آپ کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں عدم تشدد، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ عدم تشدد کی راہ پر چل کر ہر باطل کا مقابلہ کرو۔ عدم تشدد بھی اور باطل کا مقابلہ بھی، عدم تشدد بھی اور ظالم کے خلاف آواز بھی بلند، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں جمعیت علماء کے ترانے میں کہ یہی کار شیشہ و آہن ہے، ایک طرف عدم تشدد ہو اور دوسری طرف باطل کا مقابلہ ہو، ایک طرف عدم تشدد ہو اور دوسری طرف ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ جمعیت علماء کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ جمعیت نے اس کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آج موجودہ حالات میں پہلے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، چنانچہ قومی یکجہتی کے عنوان سے ملک کے کونے کونے میں گھوم پھر کر کے مولانا ارشد مدنی جمعیت کے پلیٹ فارم سے یہی آواز لگاتے ہیں کہ بھئی تشدد کی اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب تک بھائی چارے کو عام نہیں کیا جائے گا، ملک ترقی کی راہ پر نہیں چل سکے گا۔ مجھے یاد آیا گزشتہ سال کے 12 دسمبر کو جمعیت علماء اتر پردیش کا ایک اجلاس لکھنؤ میں ہو رہا تھا۔ مختلف قوم کے لوگ تھے، اس میں ایک سکھ نمائندہ بھی تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے بیان کیا۔ بیان کے دوران انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ملک میں جو فساد پھیلاتے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں جان دینا بھی آتا ہے اور جان لینا بھی آتا ہے۔ جب وہ اپنی بات کہہ کر کے بیٹھے تو میں فوراً کھڑا ہوا اور میں نے کہا یہ جمعیت علماء کا اسٹیج ہے، اس لیے میں پبلک کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا کام جان لینے کا نہیں ہے، ہمارا کام تو جانوں کی حفاظت کرنے کا ہے۔ اسی کو عدم تشدد کے نام سے آپ پکار سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں جمعیت علماء سکھاتی ہے، اور تمام تجربات اس بات کے شاہد ہیں کہ تشدد کی کوئی راہ اس ملک میں نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے نہ کبھی کامیاب ہوگی۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کہا تھا 4 عناصر ہیں کہ جو مل جائیں گے وہ تو جمعیت علماء ہند کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ اس میں سے پہلا عنصر ہے عدم تشدد کی راہ، اور دوسرا عنصر ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا اور پھیلانا ہے، وہ ہے فرقہ پرستی اس ملک کے لیے زہر حلاحل ہے۔ جمعیت علماء کہتی ہے کہ فرقہ پرستی اس ملک کو نقصان دے رہی ہے اور ہم اس کے مخالف ہیں، چاہے وہ فرقہ پرستی ہندوؤں کی طرف سے ہو چاہے مسلمانوں کی طرف سے۔ اور جمعیت علماء پہلے سے لے کے آج تک اس پر مضبوطی سے قائم ہے۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، آپ نے مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک بیان سنا ہوگا۔ انہوں نے 2 مسلم سیاسی تنظیموں کے بارے میں یہ کہا کہ اگر وہ اپنے صوبائی سرحد سے باہر نکلتی ہیں تو ان کی راہیں الگ اور ہماری راہیں الگ، اور ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ در حقیقت یہ بیان جمعیت علماء کے اسی نظریے اور فکر کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ ملک فرقہ پرستی سے نہیں چل سکتا۔ آج مسلمان جذبات سے میں بہہ کر کے بہت سی ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں جس سے ہندو فرقہ پرست پارٹیوں کو غذا فراہم ہوتی ہے۔ جمعیت علماء اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو روش دی ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ پرستی سے بچو، ورنہ اس ملک میں آپ اپنے مستقبل کو روشن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیسرا عنصر، میرے دوستوں اور ساتھیوں، مولانا محمد میاں صاحب کی کتابوں کو پڑھ کر کے میں نے جمعیت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ 4 عناصر میرے سامنے آئے، جس میں سے تیسرا عنصر یہ ہے کہ ہمیں شروع سے آخر تک اس ملک میں جمہوریت کے تحفظ کی جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر جمہوریت ہے تو اس ملک میں ہمارا مذہب پنپے گا، ہمیں اپنے اس دیش میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ اگر جمہوریت کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں تو کسی کو نقصان ہو یا نہ ہو، سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو اور اسلام کو پہنچے گا۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ہم نے تحفظ جمہوریت کے عنوان سے مراد آباد میں ایک اجلاس رکھا جمعیت کے پلیٹ فارم سے۔ اجلاس سے 2 دن پہلے میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے لا کے مجھے ایک لفافہ دیا کہ اسے پڑھ لیجئے۔ میں نے اسے کھولا تو ایک مولانا صاحب کی تحریر تھی، اور تحریر کا خلاصہ یہ تھا کہ علماء اور بات کریں جمہوریت کی، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں تو علماء نظام اسلامی کے بقا اور تحفظ کی بات کر سکتے ہیں، جمہوریت کے بقا اور تحفظ کی بات علماء کیسے کرتے ہیں؟ میں نے اس کو پڑھا اور ایک طرف رکھ دیا کہ انشاءاللہ اجلاس سے فارغ ہو کے جواب دیا جائے گا۔ اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد ان کو بلایا گیا اور ان کے سامنے بات رکھی گئی کہ یہ صحیح ہے کہ جمہوریت علماء کے لیے، اہل اسلام کے لیے کوئی چیز نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں اگر اسلام کی بقا چاہتے ہو تو جمہوریت کے پردے میں رہ کر کے ہی اسلام کو باقی رکھ سکتے ہو۔ اس لیے آپ جمہوریت کی بقا کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جمہوریت کی بقا در حقیقت اسلام کے نشو و نما کا آغاز اور اس کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جمعیت علماء کا یہ تیسرا عنصر ہے کہ تحفظ جمہوریت کے لیے ہمیں ہر قدم پر آگے آنا ہے۔ اور ایک آخری چیز، سب سے پہلی چیز آئی تھی عدم تشدد، نمبر 2 فرقہ پرستی ملک کے لیے زہر ہے، نمبر 3 تحفظ جمہوریت، اور نمبر 4 مولانا محمد میاں صاحب کی کتابیں آپ پڑھیں تو یہ چوتھا عنصر بھی کھل کر کے سامنے آئے گا کہ ہمیں اپنی جماعت کو سیاست سے دور رکھنا ہے۔ چنانچہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آزادی کے بعد سے جمعیت علماء سرگرم سیاست سے دور ہے، پارلیمنٹری سیاست ہو
یا اسمبلی کی سیاست ہو، جمعیت نہ اپنا نمائندہ کھڑا کرتی ہے اور نہ جمعیت کسی دیگر سیاسی جماعت کی حمایت میں من حیث الجماعہ سامنے آتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر 100 سالہ تاریخ آج لوگوں کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں اور اس 100 سال میں جمعیت علماء پوری آب و تاب اور قوت کے ساتھ قوم و ملک کی خدمات انجام دے رہی ہے، تو اس میں سب سے اہم کردار ان چاروں عناصر کا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی عنصر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمعیت کے مستقبل کو روشن کرنے میں اور اس کی خدمات کو اپنی آنے والی نئی نسل کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ 4 چیزیں آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر کے جائیں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ چاروں کام اسی وقت مؤثر ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر خلوص و للہیت کے جوہر کو پیدا کریں۔ اگر ہم مخلصانہ طور پر اپنے اکابر کی روش پر چل کر صرف رضائے الہی کے لیے قوم و ملک کی خدمات کو انجام دیں گے تو رب ذوالجلال قدم بقدم ہماری مدد اور نصرت فرمائے گا۔ ہمارے اکابر نے خدمات انجام دیں اور جب ان کو بدلہ دیتے ہوئے ان کے سامنے مناصب کو پیش کیا گیا تو انہوں نے انبیاء کرام کے اس جملے کو دہرایا، لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ آج کچھ لوگ جمعیت کے ساتھ صرف اپنی ذاتی اغراض اور سیاسی مقاصد کو سامنے رکھ کر کے لگتے ہیں۔ میں ان سب کے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جمعیت کو پہچانو۔ جمعیت سیاست میں پہنچنے کا زینہ نہیں ہے، بلکہ جمعیت خدمت خلق کا ایک ذریعہ ہے۔ جو خدمت خلق کرتا ہے وہ خدا تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور جس کی نیت میں کھوٹ ہوتی ہے اس کو دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر اپنے اکابر کی روش پر چلتے ہوئے جمعیت علماء کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اس سے جڑ کر کے کام کرنے کا جذبہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جن بزرگوں نے آج کی یہ نشست منعقد کی ہے اور آئندہ دیگر اکابر کے سلسلے میں دیگر سیمینار کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور قوت بخشے اور ان کو کامیابی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔